السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک اسلامک چینل۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم آپ کو مضبوط مستند معلومات فراہم کریں جو کہ آپ کے عقائد و اعمال کو صاف اور شفاف رکھ سکیں۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو ایک نہایت دلچسپ قرآنی واقعہ بیان کریں گے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، محظوظ بھی ہوں اور اپنے علم میں بھی اضافہ کریں۔ واقعے کی ابتدا کچھ یوں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ سامعین، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنانا مقصود ہے۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے، کیونکہ بادشاہ نہایت ظالم تھا اور بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور یہ لوگ بت پرستی سے بیزار تھے، صاحب ایمان تھے۔ یہ وہاں سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہاں یہ سوئے تو کیا بلکہ یہ 300 برس تک اسی حال میں سوتے رہے۔ 300 برس سے بھی زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف میں سے وہ شخص غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو ایک شخص تھا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت رہ گیا کہ الہی، یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو اسلام اور ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے
اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا کیونکہ یہ کرنسی بہت پرانی تھی، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یہ اصحاب کہف سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نیک اللہ کا ولی یہ فرمانے لگے کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بھی بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان بھی ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگے کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو؟ دقیانوس نامی بادشاہ موجودہ تو زمین پر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو کہ بت پرست تھا۔ یہ فرمانے لگے کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یہ کھانا جن کو لینے بھیجا تھا ان کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جن کو ہم نے کھانا لینے بھیجا تھا وہ گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کا، یہ ایک قسم کی لکڑی ہے، اس لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان فرما دیا۔ پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔